نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت ہی زیادہ قابل احترام اساتذہ کرام، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کرونا کی بیماری آئی ہے اس دوران بھی ہمیں اللہ نے صحت مند رکھا، بچوں کو بھی صحت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور سکولز کی جو رونقیں ہیں وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بحال فرمائی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ سال کا اینڈ ہے اور اگلے مہینے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امتحانی سلسلہ جو ہے یہ مارچ میں اسی مہینے شروع ہو جائے گا۔ کوشش کروں گا کہ میری باتوں سے آپ کو کچھ مل جائے، کچھ نہ کچھ آپ لے کے جائیں۔ استاد جو ہیں وہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، یہ بڑا مقدس پیشہ ہے، اگر کوئی سمجھے تو اس کے لیے۔ جس طرح انسان ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 18,000 مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ویسے میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اتنی مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے۔ اب اگر انسان سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے، اتنی مہربانی کی ہے کہ پرندوں میں سے ہمیں نہیں بنایا، درندوں میں سے ہمیں نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں سے پیدا کیا ہے، انسان بنایا ہے، اور پھر مجھے مسلمان بنایا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ میرے خیال سے میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، میرے خیال سے جو بندہ اس پر غور کر لے، سوچ لے تھوڑا سا، وہ کم از کم بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ کہ جس اللہ نے اتنی مہربانی کی ہے تو نماز پڑھ کے ہم اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے انسان ہیں۔ اسی طرح جو استاد ہیں، بے شمار شعبے اللہ تعالیٰ نے سلسلے بنائے ہیں،
بے شمار شعبے ہیں، کوئی 1 2 4 10 شعبے نہیں، بے شمار شعبے ہیں۔ اور میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں استاد کا شعبہ بہترین شعبہ ہے۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ استاد کا شعبہ بہترین شعبہ ہے، اور میں آج اس نتیجے پر نہیں پہنچا، میں نے جب تعلیمی میدان میں قدم رکھا، جو لوگ مجھے شروع سے جانتے ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں، اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بہت سارے لوگوں سے اپنے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دیا۔ میرے استاد محترم جناب صوفی محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنی ایجوکیشن والی جو زندگی تھی میں نے ان کو بہت فالو کیا، ان کو بہت میں نے قریب سے دیکھا، اور صوفی صاحب کو میں نے اتنے قریب سے دیکھا اور مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں اپنے استاد ہونے پر فخر ہے۔ تو میں نے جب کام شروع کیا، ان کی سرپرستی میں شروع کیا، ان کی رہنمائی میں شروع کیا۔ اگر آپ میرے کہنے پہ نہیں، اگر آپ مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا میرا انداز دیکھتے ہیں، مکمل اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو اداروں کے حالات ہیں، یہاں پہ ایک اللہ کے بندے آئے تھے، کرنل مسعود الحق صاحب، چیئرمین بورڈ۔ بڑے چیئرمین آتے ہیں، جاتے بھی ہیں، اب بھی ہیں۔ اس بندے کی ایک بات مجھے آج بھی نہیں بولی، اور شاید قیامت تک مجھے ان کی وہ بات نہ بھولے جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ جب تک مجھے اللہ نے زندگی دی ہے مجھے ان کی یہ بات نہیں بھولے گی۔ ایک میٹنگ میں فرمانے لگے کہ میاں صاحب، ملک کو ہم سنوار نہیں سکتے، ہمارے اختیارات ہر شعبے میں نہیں، ہر ادارے میں نہیں، لیکن اگر کوئی اچھا انسان دیانتداری سے کام کر سکتا ہے، ایمانداری سے کرنے کی وہ توفیق رکھتا ہے، تو کم از کم وہ جہاں بیٹھا ہے اسے تو اچھا کام کرنا چاہیے۔ وہاں تو اس کی حکومت ہوتی ہے، ایک استاد ہے، اس کی حکومت کلاس میں ہوتی ہے، ایک ہیڈ ہیں، ان کی حکومت ادارے پہ ہوتی ہے۔ تو ہم سارے ملک کو نہیں سنوار سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں بندہ بیٹھا ہے وہاں پر کوشش کر کے اچھا کام کر لے، اس کی زندگی بھی سنور سکتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور سکتی ہے، اور اس ادارے کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، طلبات کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، وہیں تک نہیں رہتے۔ اب میری لائف کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو
کہ میں نے جب ادارہ کھولا تو 2-3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کے اندر ڈالیں، جو اللہ کرے میرے ذہن کے اندر بھی اور پختہ ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات پختہ ہو جائے، تو اساتذہ کا نام روشن ہو سکتا ہے۔ آج جو دور جا رہا ہے، ہم سنتے ہیں اس معاشرے کے اندر کہنے والے کہتے ہیں کہ استاد کی لوگ عزت نہیں کرتے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ آج استاد بھی بدل گئے، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ میں کسی بات پہ اپنے آپ کو الگ نہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، اساتذہ کے ساتھ۔ والدین بھی بدل گئے، استاد بھی بدل گئے، والدین بھی بدل گئے، بچے بھی بدل گئے۔ میں اپنی بات کروں تو جب ہم مسجد میں پڑھا کرتے تھے مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں، تو ہمارے استاد قاری احمد دین صاحب ہوتے تھے اور وہ سٹک کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ سٹک سے زیادہ خطرناک چیز، زیادہ سخت چیز ایک چمڑے کا 1-2-2.5 فٹ کا پیس ہوتا تھا، جس کو مارنا انہوں نے اس کے ساتھ مارنا، اور یہاں پہ نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ استاد بہترین تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کبھی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ گھر جا کے یہ بات کہیں کہ آج آپ صاحب نے ہماری پٹائی کی ہے، ہماری کبھی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ والدین کا رویہ بھی اس وقت جو ہے وہ جو آج کل ہے نا اس طرح کا نہیں ہوتا تھا۔ آج اگر والدین کا رویہ اس طرح ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہیں، ہم انہیں غلط نہیں کہہ سکتے۔ میں اساتذہ کی جب بات کر رہا ہوں تو میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہ آپ کی بات کر رہا ہوں یا اپنی کر رہا ہوں۔ میں اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس حوالے سے تبادلہ خیال جو ہے وہ آپ سے کر رہا ہوں کہ والدین اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، استاد اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، بچے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ انسان جو ہیں آپ کی نظر میں، میری نظر میں جو انسان ہے، آپ کی نظر میں اپنے اپنے جو حلقہ احباب ہے، عزیز و اقارب ہیں، آپ ان میں سے دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں، آپ بھی دیکھ لیں کہ کتنے انسان ہیں جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، جن کی گفتگو بڑی اچھی ہے، جن کے اندر اخلاص ہے، جن کے اندر محبت ہے۔ بہت کم آپ کو ملیں گے آٹے میں نمک کے برابر۔ ہمیں تو اس وقت دنیا کے لالچ پڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی بندہ اپنے اپنے مفاد میں لگا ہوا ہے، کسی کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ حرام آئے حلال آئے، شاید کوئی اللہ کا ولی ہے جو اس وقت اس کی تمیز کر رہا ہے۔ اور میں نے اس جمعے کو اپنے خطبے میں ایک حدیث پیش کی، اور یقین جانے کہ وہ اتفاق ایسا ہے کہ وہ میں نے اسکول میں ہی ایک کتاب کھولی تو اس میں مجھے وہ حدیث مل گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر موضوع ایسا تھا، میں نے پھر مسجد میں بھی اس حدیث کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے
وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے نا ایک قبرستان آ گیا چھوٹا سا، وہاں پہ ایک قبر پر رک گیا۔ جب قبر پر رک گیا تو کسی سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ بتلانے والوں نے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں بن فلاں شخص کی یہ قبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا، صحابہ ساتھ تھے، فرمایا یہ جو شخص قبر کے اندر ہے، اس نے قبر کے ماحول کو دیکھ لیا ہے کہ قبر کے اندر کی صورتحال کیا ہے۔ کہہ لینے سے دیکھ لینے سے بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک طرف دنیا کی ساری دولت رکھ دی جائے، ایک طرف دنیا کے سارا سونا چاندی رکھ دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف ساری جائیداد، یہ جتنی کوٹھیاں، بنگلے، پلاٹ، زمینیں ہیں، یہ ساری رکھ دی جائیں، یہ شخص جو قبر کے اندر ہے یہ ان کو چھوڑ دے گا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کو پسند کرے گا۔ جیسے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، بے شمار لوگ نہیں پڑھتے، آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ جو قبر کے اندر ہے یہ سارا کچھ چھوڑ دے گا لیکن 2 رکعت نماز نہیں چھوڑے گا۔ پھر اسی حدیث کے ساتھ اگلی ایک حدیث ہے، میں اپنا موضوع جو ہے جو یہ لکھا ہوا ہے وہی بیان کروں گا، میں تھوڑا سا اس کی گراؤنڈ بنا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کماتا ہے توحید پرست ہے، وہ جب قبر میں جاتا ہے 3 سوال جب اس سے کیے جاتے ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں جب سوال شروع ہوتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، چاہے رات کو اسے 10 بجے دفن کیا ہو، یہ اللہ کا قانون ہے، چاہے صبح 9 بجے کیا، عصر کی نماز کا وقت محسوس ہوتا ہے اسے۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں اب نماز کا وقت نہیں، تم سوالوں کے جواب دو۔ جب وہ سوالوں کے جواب ٹھیک دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ اب پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے نا نماز پڑھ لینے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کو وہ کہتے ہیں کہ اب نماز کا وقت نہیں، اب تم آرام سے سو جاؤ، جس طرح کہ پہلے رات کی دلہن سوتی ہے اور اس کو کوئی اس کا اپنا اٹھاتا ہے، تو تم اس طرح سو جاؤ، اب نماز پڑھنے کا وقت نہیں۔ جنت کا لباس بھی مہیا کر دیا جاتا ہے، جنت کا بستر بھی مہیا کر دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے اپنے زندگی کے اندر ایک تو عقیدہ توحید اپنایا ہوگا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا ہوگا، کسی کا حاجت روا نہیں سمجھا ہوگا، یہ سر جو اللہ نے دیا یہ کسی کے سامنے جھکایا نہیں ہوگا، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں دی ہوگی سوائے اللہ کے نام پہ۔ فرمایا یہ اعزاز اس کو حاصل ہوگا، اور جب یہ اعزاز کو دیکھے گا تو فرشتوں سے ایک اپنی خواہش کا اظہار کرے گا۔ وہ خواہش ایک سورت یاسین میں بھی آپ ترجمہ پڑھیں نا، اس میں بھی ایک اللہ کے بندے نے خواہش ظاہر کی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ یہ خواہش کا اظہار کرے گا کہ مجھے بستر بھی جنت کا مل گیا، لباس بھی جنت کا مل گیا، کھڑکی بھی جنت کی کھل گئی، فرشتوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے۔ تو فرشتوں سے خواہش کا اظہار کرے گا کہ مجھے
موقع دیا جائے میں اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میرے ساتھ اتنا پیارا، اتنا عمدہ، اتنا بہترین سلوک کیا ہے۔ اللہ کرے میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو۔ جانا تو ہے ہم نے، ایک دن قبر میں آنا ہے، جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، ہر کسی نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ چیزیں جب انسان یاد کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہیں، یہ قرآن پاک ہے، یہ بھی حدیث ہے، قرآن پاک جو ہے یہ بھی حدیث ہے، اس کو آپ حدیث کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک بھی اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آتے رہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہیں وہ بھی حدیث ہیں، قرآن بھی حدیث ہے اور وہ بھی حدیث ہے۔ جتنی قرآن کی اہمیت ہے اتنی ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی اہمیت ہے۔ نہ قرآن کو الگ کیا جا سکتا ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کا آج جو ہے وہ کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر آج سے کل ہمارا بہتر نہیں ہے تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ہم بچے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے، دل دماغ دیا ہے، اور پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ تو آپ استاد ہیں، استاد کی ذمہ داریاں کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب جنت اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو پھینکا جائے گا۔ 3 قسم کے لوگ۔ سب سے پہلے قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ مولوی ہوں گے جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور وہ مولوی کون سے ہوں گے؟ جو کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ لوگوں کو کہتے تھے نماز پڑھا کرو، نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ لوگوں کو کہتے تھے توحید پرست بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ مولوی صاحب وہ جو کہتے تھے گالیاں نہیں نکالنی، خود گالیاں نکالتے تھے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے جہنم کا افتتاح جو کریں گے وہ ان مولویوں سے کریں گے۔ اور ان کے مقابلے میں جو مولوی دوسرے ہوں گے گناہ گار ضرور ہوں گے لیکن عمل کیا ہوگا، حرام حلال کی تمیز کی ہوگی، مسجدوں کے مال نہیں کھائے ہوں گے، لوگوں کے مال نہیں کھائے ہوں گے، جو ممبر پر بیٹھ کے کہتے تھے قرآن حدیث اس پر کافی حد تک عمل کیا ہوگا، نماز کی پابندی کرتے ہوں گے۔ وہ خوش نصیب مولوی جتنے بھی ہوں گے ان کو جو اعزاز ملنا ہے نا، وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو کن اعزازات سے نوازا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر ہوں گا، میرے ایک سائڈ پہ جناب حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سائڈ پر جناب عمر فاروق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو خوش نصیب جنتی آ رہے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونے کے برتن، وہ پتہ نہیں کس طرح کا سونا ہوگا، اس طرح کا نہیں ہوگا، یہ تو ان چیزوں سے کوئی دنیا کی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ سونے کے برتن ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کو حوض کوثر پر پانی پلاتے ہوں گے، اور پانی پلاتے پلاتے جب یہ مولوی آئیں گے، علماء کرام آئیں گے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نمازیں ادا کی ہوں گی، عقیدہ توحید پر زندگی بسر کی ہوگی، عقیدہ توحید کی ساری زندگی دعوت دی ہوگی، گالی گلوچ سے بس زبانی سے بچے ہوں گے، بڑے بڑے جو جرم ہیں
ان سے بچے ہوں گے. جو دعوت لوگوں کو دیتے تھے وہ اپنے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ آئیں گے نا حوض کوثر پر میرے پاس تو میں برتن رکھ دوں گا. برتن رکھ کے اور میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا. آپ اندازہ کر لیں کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جو پانی پیے گا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. تو جہنم کا افتتاح ایسے مولویوں سے ہوگا جنہوں نے لوگوں کو غلط مسئلے بتائے، جنہوں نے قرآن و حدیث کے مسئلوں کا بیڑا غرق کیا، جنہوں نے خود نمازیں نہیں پڑھی لوگوں کو نمازیں پڑھنے کا کہتے تھے، جنہوں نے خود حرام کھایا لوگوں کو حرام سے بچنے کی تلقین کرتے تھے. اور دوسری طرف جو عمل والے لوگ ہوں گے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے اعزاز کی بات ہوگی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پیارے پیارے ہاتھوں سے وہ پانی پلائیں گے. اب دوسرے جہنمی پہلے سب سے پہلے جہنم میں دوسرے نمبر پہ کون جائیں گے؟ آپ استاد ہیں، آپ کا نالج بھی بڑھنا چاہیے. اسلامی نقطہ نظر سے بہت نالج کم ہے، میں نے دیکھا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث بیان کر رہا ہوں. مسئلے کے معاملے پہ کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی بات کرے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے. تو دوسرے نمبر پہ شہید، وہ شہید کا کتنا مقام ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، اللہ انہیں کھلاتا پلاتا ہے. وہ کس طرح یہ خدا جانتا ہے. اتنی عظمت ہے، اتنا مقام ہے. لیکن دوسری طرف وہ جو جہنم میں پھینکے جائیں گے شہید، وہ لوگ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ لوگ محلے دار مجھے، میرے دوست، میرے کلاس فیلو، میرے خاندان کے لوگ، وہ یہ کہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، یہ جہاد کرنے جاتا ہے، یہ دشمنوں کے خلاف لڑنے جاتا ہے، یہ بڑا جیدار ہے، بڑا بہادر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں ریاکاری ہوگی. دنیا میں لوگ کہہ دیں گے یہ بڑا بہادر ہے، بڑا جیدار ہے، یہ تو جی بڑا یہ ہے وہ ہے، لیکن اللہ کہیں گے قیامت والے دن تیرے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے. اسی طرح جو شہید ہوئے اللہ کے راستے میں خالص، کتنے صحابہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صرف اللہ کے خالص دین کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربانی کی، اپنے بچوں کی جان قربان کی، اپنے مال قربان کیے، شہروں کی قربانیاں دیں، محلوں کی قربانیاں دیں، اپنے کاروبار قربان کر دیے صرف اللہ کے دین کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر. تو جو اللہ کے راستے میں آج بھی شہید ہوتا ہے، پہلے بھی ہوئے ہیں، قیامت تک ہوں گے، اللہ کے ہاں تو بڑا مقام ہے، جنت ان کا ٹھکانہ ہے. اور تیسرے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سخی کہلوانے کا شوق رکھتے ہیں کہ ہم پیسے تقسیم کریں، آٹا تقسیم کریں، لینے ٹرک آیا، لینے لگی ہوئی ہیں غریبوں کی، بیچارے لڑ رہے ہیں، دکھاوا کریں کہ جناب چودھری صاحب، میاں صاحب، بٹ صاحب، فلاں صاحب بڑے سخی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ قیامت والا دن کہیں گے کہ آپ کو لوگوں نے کہہ دیا، جو آپ سننا چاہتے تھے وہ سن لیا، آج قیامت والے دن تمہارے لیے جہنم کے سوا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ تین لوگ میں نے آپ کو بتایا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو استاد ہے، اور میری ذات ہو یا آپ کی ہو یا کوئی اور استاد ہو، اگر وہ اپنے کام میں کوتاہی کرے گا تو کیا اس کو سزا نہیں ملے گی؟
ویسے میرا ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میں سب سے پہلے یہ بات اپنے آپ پر لاگو کر رہا ہوں۔ میں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، کہیں درس بھی دیتا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ بڑے گناہ گار ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، یعنی میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں۔ کئی ایسے علماء کرام ہیں جو آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں صرف ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ میں نے آج تک میری 25 سال کی تقریروں کے اندر ایک بھی ایسی بات نہیں کہ میں نے دوسروں کو مخاطب کیا ہو، اپنے آپ کو شامل نہ کیا ہو۔ تو میں بھی ایک استاد کی، معلم کی حیثیت رکھتا ہوں، اور میرا یہ یقین ہے، میرا یہ یقین ہے، دوبارہ تیسری دفعہ سنیں کہ میرا یہ یقین ہے کہ جو استاد بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کرے گا جان بوجھ کے، ویسے انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ اس کا نہیں، وہ اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ وضو کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا۔ جو جان بوجھ کے نیتاً بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں زیادتی کرے گا، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ ایک استاد کے پاس کتنے بچے ہوتے ہیں؟ فرض کر لیں ایک استاد ہے، وہ پیریڈ 5th میں بھی لیتا ہے، 6th میں بھی لیتا ہے، 7th میں بھی اس کا پیریڈ ہے، 9th 10th میں وہ میتھ پڑھاتے ہیں مثال کے طور پہ۔ ماشاءاللہ کتنے بچے ان کے شاگردوں میں شامل ہو گئے، یہ تو اعزاز کی بات ہے ایک استاد کے لیے۔ یہ کمپیوٹر روم میں بہت سی کلاسز جاتی ہیں، میں ان ٹیچرز کو کئی دفعہ خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ ایک ٹیچر کے پاس ایک کلاس ہے، 1 ہے، نرسری ہے، 2 ہے، یا 5 کلاسز کے پیریڈ ہیں، وہاں پہ 10 کلاسز ایک مثال ہے جاتی ہیں، 10 کلاسز کے استاد ہیں، اور یہ بچوں کے ایسی باتیں ذہن نشین ہو جاتی ہیں اس ایج میں کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں، آپ بھی اتفاق کریں گے کہ میں نے جمعہ جب پڑھانا شروع کیا تو مجھے جو جامعہ محمدیہ چوک نیائی سے میں نے جتنی دعائیں پڑھی تھیں نا، استاد محترم نے، قاری صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے، جتنی پڑھائی تھی وہ مجھے ایسے یاد ہیں پانی کی طرح۔ اور اس کے بعد 25 سال میں جو میں نے دعائیں کچھ یاد کیں یا جو صورتیں کچھ یاد کیں، مجھے بہت زبردست سٹرگل کرنی پڑی، بڑی ہمت کرنی پڑی، بڑی محنت کرنی پڑی۔ تو جب بچہ اس عمر میں ہوتا ہے، جو بچے پڑھ رہے ہیں، طالب علم ہے، ان کو اس وقت جو آپ نے سکھانا ہے، جو بتلانا ہے، ان کے ذہنوں پہ نقش ہو جائے گا، اور بڑے ہو کے ضرور۔ آج میں یہاں بیٹھا، وہ میرے استاد محترم قاری احمد دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فوت ہوئے، میرا خیال ہے کم از کم 15 سال ہو گئے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے رب کا قانون ایسا ہے کہ یہ جو میں دے رہا ہوں یہ شہادت نوٹ ہو رہی ہے ان کے بارے میں۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے، کوئی اچھی بات کرے گا تو وہ بھی شہادت کے طور پہ نوٹ ہوگی، کوئی بری بات کرے گا وہ بھی شہادت کے طور پہ نوٹ ہوگی۔ تو استاد جو ہے وہ بہت اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اگر کوئی سمجھے تو میں نے بات کی تھی، میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ میں نے بات کی تھی کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں استاد کی عزت نہیں ہے۔ ہمارے اسکول میں بھی بہت سارے استاد ایسے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کی عزت ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور پوری دنیا میں وہ جو کہتے ہیں نا استاد کی عزت نہیں ہے، انہوں نے اچھے استاد شاید دیکھے نہیں، اگر دیکھے ہیں تو وہ اچھے استادوں کی عزت کرتے ہیں۔ سب استادوں کو ایک پلڑے میں نہیں ڈالتے، یہ یاد رکھیے گا میری بات۔ میں نے اپنے محسن صوفی ادریس صاحب کو میں نے دیکھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بہت سارے واقعات ہیں، ایک آدھ سنا کے بات کو آگے چلاتا ہوں
کہ ڈسکا کے اندر کمشنر تھے ایک کنگنی والا کے انکم ٹیکس کے، صوفی صاحب اور میں گئے ملنے کے لیے، میٹرک انہوں نے صوفی صاحب سے کیا تھا. اس نے منتیں کر کے صوفی صاحب کا جوتا جو ہے نا، نماز وہاں ہم نے پڑھی، جوتا اٹھایا بھی اور وہاں رکھا بھی، اور وہ صوفی صاحب کے پاؤں دبانے کے لیے بڑی کوشش کرتا رہا، وہ جو کمشنر صاحب تھے. لیکن صوفی صاحب چونکہ درویش آدمی تھے، وہ ایسی چیزوں کے قائل نہیں تھے. اتنی عزت لوگ کرتے تھے صوفی صاحب کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وجہ کیا ہے. آئیں میں بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہوں، جو بھی استاد ہیں وہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. پروگرام لائیو بھی چل رہا ہے، جہاں جہاں کوئی استاد بیٹھا ہوا ہے، گورنمنٹ اسکول کا ہے چاہے پرائیویٹ اسکول کا ہے. میں نے اپنی زندگی کے اندر، یہ نہیں ہے کہ صوفی صاحب سے اچھا کوئی استاد نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا، بالکل نہیں کہہ رہا. بڑی بڑی دنیا ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. اگر میں اچھا ہوں، مجھ سے اچھے، وہ اچھے ہیں تو اس سے اچھے، یہ اچھے ہیں تو ان سے اچھے. لیکن میں آپ کو یہ قسم دے کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے تقریباً 35 سال صوفی صاحب کے ساتھ گزارے ہیں، اور 35 اب تو 42-43 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ فوت بھی ہو گئے ہیں، کچھ سال ہو گئے ہیں. اس ایجوکیشن کے میرے دور کے اندر میرے بڑے بڑے اچھے لوگوں سے تعلقات ہیں اور رہے ہیں، جن کا ایجوکیشن سے تعلق ہے. اللہ کا فضل ہے، یہ پچھلے دنوں گورنمنٹ کالج میں پروفیسر شریف صاحب ریٹائر ہوئے، میں ان کی الوداعی پارٹی میں بھی شریک ہوا. بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جن کا تعلق تعلیم سے ہے، گورنمنٹ اسکولوں سے ہے، پرائیویٹ اسکولوں سے ہے. لیکن میں نے صوفی صاحب جیسا مخلص اپنے شعبے کے ساتھ انسان نہیں دیکھا. میری نظر میں نہیں آیا، ہوں گے صحیح، ایویں لوگ عزت نہیں کرتے کسی کی. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو ساتھ حدیث میں لا لیں، جب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو پھر اللہ راضی ہوتے ہیں. اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ بلاتے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ بلا کے کہتے ہیں، میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. شاید کچھ لوگ اس کو اس وقت ایسے سمجھے بس یہ بات یا نانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان سچا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، چاہے وہ غریب گاؤں کا رہنے والا ہو، چاہے امیر کسی سوسائٹی کا رہنے والا ہو، جس سے اللہ راضی ہو جائے. فرشتے جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ جب اللہ سے یہ بات سنتے ہیں تو پھر آ کے فرشتوں میں منادی کرواتے ہیں. فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بن فلاں سے راضی ہو گیا ہے، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ. اور پھر حدیث کا جو اگلا پیراگراف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کے حکم سے فرشتے لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی عزت ڈال دیتے ہیں. اگر کوئی آپ کی عزت کر رہا ہے نا تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے. اگر کوئی میری عزت کر رہا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ڈالا ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں نے صوفی صاحب جیسا استاد حلفاً کہہ رہا ہوں، جتنے میرے واقفیت والے تھے، تعلق والے تھے، میں نے اس طرح کا استاد نہیں دیکھا. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ وہ استاد کیسے تھے، تو وہ بھی بتانا چاہوں گا کیونکہ آج کا موضوع ایسا ہے. جناب عثمان ابراہیم صاحب یہ وزیر تعلیم بنے. تعلیم کے جب وزیر بنے، ادھر سے یہ منسٹر بنے، ادھر سے
صوفی ادریس صاحب کی پروموشن ہو کے گجرات میں وائس پرنسپل یا پرنسپل کے طور پہ آرڈر ہو گیا کہ یہ وہاں چلے جائیں. کسی سفارش کی بنیاد پر نہیں، محکمانہ طور پہ ان کا نمبر آ گیا. صوفی صاحب اب بڑے پریشان. دوسری طرف یہ حالت تھی کہ میرے جیسے گناہگار کے پاس یہاں پر کئی محکمہ تعلیم کے ہیڈ ماسٹر آ کے بیٹھتے تھے کہ عثمان صاحب سے کہ ہمیں ڈی او لگا دیں، ہمیں فلاں افسر لگا دیں، فلاں افسر لگا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. صوفی ادریس صاحب بڑے پریشان. آئے ہم استاد ہیں، ذرا غور کریں کہ اللہ کے فضل سے اس سے گیا گزرا دور بھی ہوگا تو لوگ عزت کریں گے ہماری، اگر ہمارے اندر کچھ اصول ہوں گے تو انشاءاللہ کریں گے. اللہ کے فضل سے فارمیلٹیز پوری کریں گے تو وہ اللہ ہے، رب ہے. علیم بذات الصدور ہے. علیم ایک ہی ذات ہے اللہ کی، اور کوئی نہیں. علیم میں نے ہوتا ہے ہر چیز کو جاننے والا. عالم وہ ہوتا ہے جس کو کچھ پتہ ہو اور کسی کو کچھ نہ پتہ ہو. علیم بذات الصدور صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ رب الرحمن کی ذات ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے. تو عثمان صاحب جب منسٹر بنے کوئی 2-3 ہفتے گزرے تو میرے گھر ان کا کھانا تھا. رات کا وقت تھا، اتفاق سے بارش بھی اس دن ہوئی. عثمان صاحب جب تشریف لائے تو صوفی صاحب چونکہ میرے استاد تھے، ہم اکٹھے اکثر رہتے تھے، وقت گزارتے تھے. کھانا وانا کھا لیا تو صوفی ادریس صاحب نے نا اتنا لمبا لیٹر لکھ کے مجھے دیا، میرے حوالے کیا اچانک نکال کے کہ یہ عثمان صاحب کو پیش کر دیا جائے. میں نے وہ لیٹر پہلے دیکھا تو پھر میں نے عثمان صاحب کو دیا. اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس لیٹر میں جناب عثمان ابراہیم صاحب کو وزیر تعلیم کی حیثیت سے، پنجاب کی حیثیت سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی، یہ درخواست کی گئی تھی کہ جناب میں ایک ٹیچر رہنا چاہتا ہوں، میں ٹیچر بن کے کچھ بچوں کو دے سکتا ہوں، محکمہ تعلیم کو دے سکتا ہوں، میں پرنسپل بن کے کوئی مدد محکمہ تعلیم کی نہیں کر سکتا. اب یقین کیجئے کہ عثمان صاحب حیران رہ گئے پڑھ کے. فرمانے لگے کہ ابھی مجھے مہینہ نہیں ہوا منسٹر بنے، کوئی رشتہ داروں کو لے کے آ رہا ہے، کوئی میرے سپورٹروں ووٹروں کو لے کے آ رہا ہے، مجھے وہاں لگا دیا جائے، مجھے وہاں لگا دیا جائے. جس کو ہیڈ ماسٹر نہیں بننا وہ بھی کہتا ہے مجھے لگا دیا جائے. یہ واحد آدمی ہیں، میں حیران ہو گیا ہوں کہ جو کہتے ہیں میں ہیڈ ماسٹر نہیں بننا چاہتا، مجھے واپس ٹیچنگ شعبے میں بھیجا جائے. آج بھی اگر کبھی صوفی ادریس صاحب کا ذکر ہو نا عثمان صاحب کے ساتھ پرسنل بیٹھتے ہوئے، یقین جانے آج بھی وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی لائف میں پہلا آدمی دیکھا ہے جس کا حق بھی بنتا تھا، سفارش پر نہیں وہ اوپر گئے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں میں ٹیچر رہنا چاہتا ہوں. اگلی بات ایک اور بتا دوں، ہم بھی استاد ہیں، آپ بھی استاد ہیں، میں بھی استاد ہوں. صوفی ادریس صاحب کی الوداعی پارٹی تھی ریٹائرمنٹ کی. میں نے تو کسی اور کو نہیں دیکھا، یہاں بھی نہیں دیکھا 42 43 44 سال کے اندر. الوداعی پارٹی کا اہتمام ہو چکا تھا، میں بھی وہاں تھا. بہت سارے ٹیچرز کلاس چھوڑ کے ہال میں جمع ہو چکے تھے، اسکول لگا ہوا تھا بھی، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول. اور بالکل جب ذرا ٹائم کم ہو گیا نا تو صوفی صاحب کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا یار صوفی صاحب کی طرح نظر نہیں آ رہے. اللہ کی قسم ہم نے دیکھا کہ برآمدے سے آ رہے ہیں، لمبے برآمدے ہیں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے، اور کس پوزیشن میں آ رہے ہیں ہم نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، یہ چاک اور جاڑتے ہوئے.
آخری پیریڈ تک پڑھایا صوفی صاحب نے, آخری دن بھی. آپ اندازہ فرما لیں لوگ عزت کیوں نہیں کریں گے. لوگ عزت کرتے ہیں استاد کی. کوئی چیز تو ہو نا استاد کے اندر, اور جن کے اندر ہے اللہ کے فضل سے ان کی عزت آج بھی ہے, اس کے بعد بھی ہوگی. دو باتیں بس مثال کے لیے کافی ہیں, ان کے لیے تو بہت, اگر میرے پاس اتنی چیزیں ہیں میں بتاؤں تو آپ اتنا ٹائم نہیں ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب میں نے اسکول کھولا, اللہ کے فضل سے خامیاں جہاں انسان کے اندر ہوتی ہیں, اس کے اگلا دن اللہ کے فضل سے بہتر آتا رہا. اور شروع دن میں جب میں نے بیٹھا تھا نا, دو تین باتیں آپ نے یہ بھی نوٹ کرنی ہے, ذہن نشین کرنی ہے. میری خوش قسمتی تھی, میں نہیں جانتا تھا یہ شعبہ کیا ہوتا ہے, اسکول کس طرح چلاتے ہیں, میں نہیں جانتا تھا. حادثاتی طور پہ میں آ گیا اس لائن کے اندر. ایک بات مجھے صوفی ادریس صاحب نے دو تین باتیں کی تھی, اس میں ایک بات یہ تھی جو مجھے انہوں نے تلقین کی تھی کہ اسکول ایک کریانے کی دکان کی طرح ہوتا ہے. اسکول ایک کریانے کی دکان کی طرح ہوتا ہے. انہوں نے مثال دی, کریانے کی دکان جتنی جلدی صبح کھلے گی, جتنی رات کو بند ہوگی, اتنی کامیاب ہوگی. میں روز دیکھتا ہوں, آج بھی یہاں کے اسکولوں کو میں نے دیکھا. جب میں آیا 7:20 پہ تو باہر کوئی فیمیل بھی کھڑی تھیں اور بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں, اور ابھی تک تالے لگے ہوئے تھے. جب میں آیا تو الحمدللہ میرا دفتر بھی صاف ہو چکا تھا, باقی دفاتر بھی صاف ہو چکے تھے, باقی کام جاری تھا. یہ اللہ کا فضل ہے. صوفی صاحب نے ایک ہدایت تو مجھے یہ کی تھی. دوسری ہدایت جو تھی وہ بھی ایک کی تھی, وہ میں اس کی طرف تھوڑا سا ضرور موقع ملا ہے تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں. ایک انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ شادی اگر اور کرنی ہے تو اسکول کھولنے سے پہلے کر لو, بعد میں یہ کام نہ کرنا. میں نے جب اسکول کھولا تھا میری 1.5 سال ہو گئے تھے, شادی ہو گئی تھی الحمدللہ. اللہ کے فضل سے میں نے اس پر بھی 100% عمل کیا. جھوٹے لوگ, بے ایمان لوگ, یہ اللہ ان سے پوچھے گا, کوئی کہہ رہا ہے ان کے پہلے 3 شادیاں ہوئی ہیں, کوئی کہتا ہے 4 ہوئی ہیں, کوئی کہتا ہے 2 ہوئی ہیں. انشاءاللہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بغیر تحقیق کے آگے بات کرے گا انشاءاللہ اس کی بھی پکڑ ہوگی, وہ چاہے میری ذات ہو چاہے کسی اور کی ہو. تو اللہ کے فضل سے صوفی صاحب نے جو مجھے ہدایت کی, تلقین کی, میں اس پر اللہ کے فضل سے پورا اترا 100%. اب اگلی بات, جب میں نے اسکول شروع کیا 2-3 چیزیں یقین جانیے مجھے نہیں پتہ اللہ نے میرے ذہن میں کیسے ڈال دیں, کیوں ڈال دیں, لیکن اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے وہ چیزیں ڈال دیں, اور اس پہ میرا 42-43 سال کا عمل ہے پہلے دن سے آج تک. میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ سمجھے ہو سکتا ہے کہ اب ان کا بڑا تجربہ ہو گیا ہے اس لیے یہ کام اتنا اچھا کر رہے ہیں, یا اس سٹائل سے کر رہے ہیں, یا اس طریقے سے کر رہے ہیں. نہیں, ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ ڈالی تھی, یہ مجھے صوفی صاحب نے نہیں کہا تھا, میرے ذہن میں یہ ڈالی تھی کہ میاں سلیم شاہ تم نے اسکول شروع کر لیا ہے, فیل بچے کو پاس نہیں کرنا. آپ یقین کریں کہ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں بڑی کرپشن ہے. سوائے چند اسکولوں کو چھوڑ کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اندر اس قدر کرپشن ہے اس حوالے سے کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. فیل بچوں کو پاس کیا جاتا ہے, پاس بچوں کو انعامات دلوائے جاتے ہیں تاکہ ان کے والدین خوش ہو جائیں, راضی ہو جائیں, اور اسکول سے بچے کو لے کے نہ جائیں. اس سے
دوسرا پہلو اگر دیکھیں تو ایسے لوگوں کا اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں، توحید والے نہیں ہیں. توحید والے تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. کام کرنا چاہیے ذمہ داری کے ساتھ، باقی آتا ہے جو آئے، جو جاتا ہے جائے، یہ فیصلے اللہ کے ہیں. میں آل پنجاب پرائیویٹ اسکول ویلفیئر ایسوسی ایشن کا 2 بار میں چیئرمین رہا ہوں اللہ کے فضل سے. قدیر صاحب بڑے بخوبی جانتے ہیں، میرے جو فنکشن ہوتے تھے شادمن میرج ہال میں، گجرانوالہ کی پوری انتظامیہ اس بات کی گواہ تھی. وہ کہتی تھی ہم نے ایسے کبھی فنکشن نہیں دیکھے، ہم نے اتنا ڈسپلن کبھی نہیں دیکھا. پرانے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. ایک دن میرے میٹنگ تھی میرے ہاں، میں افسوس سے یہ بات سنا رہا ہوں. تو میرے جو جنرل سیکرٹری تھے نا، میں نام لے کے بات کر رہا ہوں تاکہ اگر سنیں تو اس کو پتہ چل جائے کہ سچی بات ہے، جھوٹی بات نہیں ہے. ملک سرور ان کا نام تھا، اقرا مسلم اسکول تھا ان کا، گلزار کالونی کھوکھر کی میں. وہ جنرل سیکرٹری تھے میرے ساتھ، ماشاءاللہ ویسے بڑے اچھے انسان. ایک دن میرے پاس اجلاس تھا پرائیویٹ اسکول مالکان کا، تو کافی دوست آ گئے. جنرل سیکرٹری صاحب ابھی تشریف نہیں لائے. میں نے ایک دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار ملک صاحب نہیں آئے. کہنے لگے، وہ کہتے تھے امتحان ہو رہے ہیں تو میں ذرا لیٹ آؤں گا. میں کہا چلے کوئی بات نہیں، آ جاتے. 15 منٹ گزرے، ملک صاحب تشریف لے آئے. آتے ہی دوستانہ ماحول میں اندر داخل، میں نے کہا ملک صاحب آپ بڑے لیٹ ہو گئے ہیں، آج اتنی دیر سے آئے ہیں. اس رب کی قسم ہے جس رب کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. ایسے کوٹ پہنا ہوا تھا انہوں نے، پینٹ کوٹ، ایسے نکال کے ایک لسٹ نکالی. میاں صاحب پیپر ہو رہے تھے، میں نے ان بچوں کو پیپر کروائے، اگر پیپر نہ کرواتا تو یہ اسکول چھوڑ جاتے. آپ اندازہ فرمائیں. یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے. کچھ لوگ نئے بھی بیٹھے ہیں، ہم بری و ذمہ ہیں اس بات سے. اگر کوئی استاد ایسا کرتا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہو، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، وہ مجرم ہے، ہم مجرم نہیں ہیں. ہم ایسی چیز کو لائک نہیں کرتے. 42-43 سال کا عرصہ اس بات کا گواہ ہے، کوئی مائی کا لال استاد میل یا فیمیل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ کسی نے کہا پاس کر دو بچوں کو، فیل نہ کرنا، بچے چلے نہ جائیں، یا ان کو پرائز زیادہ دے دو، پوزیشنیں زیادہ دے دو، والدین خوش ہو جائیں. یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی استاد بددیانتی کرے گا اپنی جگہ پہ، ہماری نظروں میں نہیں آئے گا، ہیڈ کی نظروں میں نہیں آئے گا، ہم بری و ذمہ ہیں. وہ جانے اور خدا جانے. جس نے ظلم کیا ہے وہ اس کی سزا بھگتے گا. تو میرے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا، میاں سلیم شاہ اسکول کھولا ہے، فیل بچے کو پاس نہیں کرنا. اور یہ بظاہر بڑا معمولی لفظ لگ رہا ہے، بڑا آسان، لیکن اس کے لیے ایک وقت ایسے بھی گزرے کہ تھریٹ کرنے والوں نے بڑے تھریٹ کیے فیل بچوں کو پاس کروانے کے لیے. اس کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل میں جاتا تو بہت وقت چاہیے. نامر لوگوں نے عزت اور بستی کا مسئلہ بنایا بچے کو پاس. یہ تو معمولی کام ہے. یہاں معمولی نہیں ہے. اور آپ اپنے آپ ذہنوں کو پختہ کر لیں. آپ کا کام ہے بچوں کو پڑھانا، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ. بددیانتی نہیں کرنی. میں نے پہلے عرض کیا جو بددیانتی کرے گا وہ اللہ کا مجرم ہے، اس میں شک بھی کوئی نہیں، وہ میری ذات کیوں نہ ہو. ہم نے دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے اور تربیت بھی کرنی ہے، اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے. ہم نے کبھی استاد کو نہیں پوچھا کہ آپ کی کلاس کے 2 بچے فیل کیوں ہوئے ہیں. اگر پوچھیں گے، پریشر ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے انہیں پاس کریں؟ نہیں. محنت کرنا ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے. رزلٹ جو ہے وہ کائنات کا رب جو کسی کے مقدروں میں ہے، جو اس نے کیا اس کو حق ملنا چاہیے.
اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو اس کا ثواب ملنا چاہیے، اگر کسی نے نیکی کا کام کیا تو اس کا کرنا چاہیے، اگر اذان کی ذرا وقفہ کر لیں۔ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن میں ڈالا کہ فیل بچے کو پاس نہیں کرنا، اور اللہ کے فضل سے ایسا کام 42-43 سال سے جس دن سے اسکول کھلا ہے آج تک نہیں ہوا، اور انشاءاللہ کم از کم جب تک میں بیٹھا ہوں، میں کسی اور کی گارنٹی نہیں دیتا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو اللہ نے ڈالی ذہن کے اندر وہ بھی کمال کی تھی، اور جتنا میرا بس چل رہا ہے آپ دیکھیں اس پہ آپ کو کوئی کمی نہیں نظر آئے گی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالی تھی، کاش اللہ تعالیٰ یہ آپ کے ذہنوں میں بھی بات ڈال دے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے۔ وہ یہ تھی کہ ڈسپلن ڈسپلن ڈسپلن۔ میں اوپر کی قسم نہیں دے سکتا، جتنی میری بساط ہے میں آپ کو کہتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، درخواست بھی کرتا ہوں، اپنے ہیڈ سے بھی گزارش کرتا ہوں، لیکن جہاں پہ میں ہوتا ہوں میرے ارد گرد میکسیمم آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے آپ کو بغیر ڈسپلن کے نہ میں نظر آؤں گا نہ میرے قریب کوئی اور نظر آئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ دو باتیں خاص طور پہ جب میں پہلے دن اسکول بیٹھا تھا تو میرے ذہن کے اندر ڈال دی گئی تھیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ میں اس پر عمل کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں اس استاد کو استاد نہیں سمجھتا، بڑی معذرت کے ساتھ میں اس استاد کو استاد نہیں سمجھتا، نہ اس ہیڈ کو ہیڈ سمجھتا ہوں کہ جن کے ارد گرد ڈسپلن لوز ہو، وہ کسی گورنمنٹ اسکول کے استاد ہوں یا پرائیویٹ اسکول کے ہوں، کسی اسکول کے چیئرمین ہوں یا کسی اسکول کے پرنسپل ہوں، میں انہیں کچھ نہیں سمجھتا جن کے قریب وہ موجود ہوتے ہیں اور ڈسپلن نہیں ہوتا۔ یہ میری اچھی بات سمجھ لیں یا بری سمجھ لیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں جہاں پہ جس جگہ پہ ہوں گا وہاں ڈسپلن لوز ہوگا، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے تو آگ لگ جاتی ہے ڈسپلن لوز دیکھ کر۔ ماشاءاللہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دو چیزیں اگر آج آپ لے جائیں، کسی کو نہ دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، یہ اسامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے ان کا حساب نہیں دینا، انہوں نے میرا نہیں دینا۔ یہ جناب قدیر صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، میرا نہیں دینا، میں نے اپنا دینا ہے، میرا انہوں نے نہیں دینا۔ کئی دفعہ ہم اس طرح دیکھتے ہیں، مثلا کوئی کلیگ ہے، کوئی ساتھ ہے نا، وہ لوز ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، بلکہ کتنی پیاری بات ہو اگر کوئی قریبی آپ کے ساتھ کمرہ ہے، آپ کے سامنے کمرہ ہے، اگر آپ کا ڈسپلن اچھا ہے، آپ کے رولز اچھے ہیں، ان کے لوز آپ دیکھتی ہیں تو کسی وقت انہیں علیحدہ بٹھا لیں کہ میڈم یہ آپ کے کمرے میں یہ جو ہے ڈسپلن ٹھیک نہیں ہوتا، لوز ہوتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی کتنی پسند آ جائے۔ تو میں اس استاد کو استاد نہیں سمجھتا، نہ اس چیئرمین کو چیئرمین سمجھتا ہوں، نہ اس پرنسپل کو پرنسپل سمجھتا ہوں، نہ اس ہیڈ ماسٹر کو ہیڈ ماسٹر سمجھتا ہوں، نہ اس استاد کو استاد سمجھتا ہوں۔ یہ ضرور سمجھتا ہوں پھر اگر وہ استاد نہیں بن سکا تو پھر لوگ صحیح کہتے ہیں کہ استاد کی عزت کوئی نہیں۔ اب ایک کلاس ہے، اس کا جو رقبہ ہوتا ہے ایک کمرے کا کتنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 12 فٹ 14 فٹ، 25 وہاں پہ بچے ہوں، استاد سے وہ بھی نہ سنبھالے جا سکیں۔ استاد کس چیز کا ہے؟
میری دعا ہے، میری کوشش ہے کہ ہم میں سے ایسا استاد اللہ پیدا نہ کرے۔ جب ڈسپلن ہوگا، استاد تھوڑی محنت سے بھی پڑھا لے گا نا، اس کا رزلٹ اچھا ملے گا۔ جب ڈسپلن نہیں ہوگا، استاد بھی چیخ رہا ہوگا، بچے بھی چیخ رہے ہوں۔